سیگمنٹ ہے ہمارا مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدحت اس کی کیوں نہ کریں, وہ مدحت کا حقدار بھی ہے, بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. اس مالک کا, اس مختار کا وجہ تخلیق کائنات کا تذکرہ اپنے زبردست انداز میں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے تینوں ساتھی موجود ہیں. کس کلام سے بسم اللہ کیجئے گا؟ ادیب رائے پوری صاحب کا حمدیہ کلام ہے. عطا ہو. جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں, مانگنا نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں. واہ. کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا, رحم کے قابل ہوں میں, انصاف کے قابل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحم کے قابل ہوں میں, انصاف کے قابل نہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں, سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں. ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر مودا کوئی نہیں. ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. ترک دامن بھی ہمارے, ترک دامن بھی ہمارے, اور آنکھیں بھی ہیں نم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. ورد جھولی ورد جھولی میری یا محمد, ورد جھولی میری یا محمد, محمد ورد جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں
نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کر سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ہر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچائی آبرو دین حق کی بچائی آبرو دین حق کی بچائی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچائی آبرو دین حق کی بچائی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹائی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹائی مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا اللہ اللہ کتنا سر تھا مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا اللہ اللہ کتنا سر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کیا ایسا ہی ہے کیا کہنا ہے ایسا ہی جزاک اللہ بلکہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس امتی کو خالی ہاتھ بھیجنا ہے
ہم میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. بے شک. سارے نبی اس دن کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. آدم علیہ السلام کہیں گے میرے پاس مت آؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج میرے پاس بھی مت آؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے میرے پاس بھی مت آؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں میرے پاس بھی نہیں آؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں جانتا ہوں کس کے پاس جاؤ. ایک ہی ہے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جنت کی چابی اور نجات ان کے ہاتھ میں ہے. جو نفسی نفسی نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یا رب امتی, یا رب. کر کہتے ہیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. رہتا ہے جو بھی ذکر نبی کے حصار میں, سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں. اور ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. روزانہ سحری اور افطار کی نشست میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی مقرر کردہ وقت میں جتنا زیادہ فیض حاصل ہو سکتا ہے وہ کریں. بلکہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو علم کے حصول کے لیے, سوالات پوچھنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا تھا. یہاں پر شان رمضان میں ہم نے یہ مشکل بھی ذرا حل کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہاں پر ہمارے جو آڈینس موجود ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ موقع دیں کہ وہ اپنے سوالات براہ راست علماء کرام سے پوچھ سکیں. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے معزز علماء کرام موجود ہیں, جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب, علامہ کمیل مہدوی صاحب اور مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. چاروں کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو پھر آڈینس سے ہی آج ذرا سوالات کا آغاز کریں. آپ اپنے ہاتھ کھڑے کیجیے گا جنہوں نے سوال کرنا ہے, بلکہ جی آپ دیجیے گا مائک. جی میرا سہیل امجدی صاحب سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, لیڈیز جو مہندی لگاتی ہیں تو سنا ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے اور تہ جم جاتی ہے, تو اس سے نماز اور غسل نہیں ہوتا, آپ فرما دیجئے. ٹھیک, بہت شکریہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی آواز ذرا بڑھائیے. بعض اگر اوریجنل مہندیوں کو دیکھا جائے تو اس میں کیمیکلز وغیرہ شامل نہیں ہوتے, تو اس میں کوئی تہ وغیرہ نہیں جمتی. اگر ایسی خالص مہندی لگائی ہے تو پھر تو وضو ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل جو مہندیاں مارکیٹس میں آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے بھی کافی معلومات کی ہیں, تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکلز وغیرہ, کیمیکلز کی تہ ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی مہندی استعمال کرتی ہیں کہ کیمیکلز کی تہ اگر اس میں موجود ہوتی ہے, اور اگر آپ نے اسے ہاتھ میں لگایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تہ اس میں چڑھ جائے گی اور پانی جہاں تک پہنچنا ہے وہاں نہیں پہنچے گا, تو وضو آپ کا ناقص رہے گا. جی ٹھیک ہے. ویسے وسیم, میں نے کہا یہ بہنوں کو یہ بتا دوں کہ آج کل مارکیٹ کے اندر وہ بریدیبل نیل پالشز بھی آ گئی ہیں, جس کے بارے میں علماء کا کچھ علماء اس میں اجازت دیتے ہیں کہ اس کو آپ وضو وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ اس قسم کی چیز کو اگر ہم اپنے اس میں یہاں پر اٹھایا بھی ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ بعض ایسی تہیں بھی ہوتی ہیں کیمیکلز کی کہ وہ پانی پہنچنے میں آڑ نہیں بنتی. ٹھیک, اگر ایسا ہے تو وضو بلا کراہیت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جی بات تو نہیں. ایک چھوٹی سی بات کہ اصل فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بھی جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے تب بھی اس میں اگر فرض کیجیے کسی نے لگا لی, اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر وہ وضو کے ساتھ تیمم بھی فرمائے, اور جب غسل ہو تو غسل کے ساتھ بھی تیمم فرمائے. ٹھیک, صحیح ہے. اچھا, اس سے پہلے اگلے سوال کی جانب بڑھیں. یہ ہمیں بھی اکثر اپنے میک اپ وغیرہ میں ایشو پیش آتا ہے. میں خود اس بات کا تعین آسانی سے کر سکتا ہوں, میں سے مراد کوئی بھی, کہ یہ چیز جو چہرے یا ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے وہ جلد تک پانی پہنچنے میں مانع ہو رہی ہے, یعنی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ خاص فارمولا تو نہیں ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق عرفیات سے ہے. اس میں اگر فرض کیجیے کوئی عالم اپنی بات کہہ بھی دے تو ان کی بات ایک فرد کی حیثیت رکھے گی, وہ قانون نہیں بنے گا, وہ عرفیات عام میں جو عام میں دیکھا جائے گا. صحیح. یہاں سے اگلا سوال, اور وہی درخواست کہ کوشش کیجیے گا اپنے سوال ذرا مختصر ترین الفاظ میں. اور جی پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی سلام۔ آپ سے یہ میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جیسے کسی کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے خاوند ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں؟ میں پہلے مفتی اسماعیل صاحب آپ فرمائیے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں ہمارے شان رمضان کی ٹرانسمیشن میں کہ چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، اور شوہر کو بلا وہ کسی حائل کے ساتھ، یعنی کوئی درمیان میں رکاوٹ ہو، جیسے کپڑا ہے، کوئی ایسی چیز درمیان میں حائل ہو، تو اس کے ساتھ اسے چھونے کی بھی اجازت ہے، یعنی اگر ضرورتاً اسے ہاتھ لگانا پڑ گیا اس میت کو جو کہ اس کی زوجہ ہے، تو ایسی صورت میں حائل کے ساتھ، یعنی بلا حائل یوں سمجھ لیں کہ صرف ایک چیز منع ہے، اور وہ ہے بغیر کسی حائل کے ڈائریکٹ اسے ٹچ کرنا اس کے بدن کو، اب وہ منع ہے شوہر کے لیے۔ باقی چھونا حائل کے ساتھ وہ جائز ہوا، اور دیکھنا وہ بھی اس کے لیے جائز ہوا، وہ بھی جائز ہوا۔ حضرت کیا اس میں یہی ایسے اس میں جو دیکھنے کی حد تک بات ہے وہ فقہ جعفری کے اعتبار سے بھی وہی ہے، چھونے کی حد تک جہاں پر بات ہے تو بنا حائل کے بھی چھوا جا سکتا ہے فقہ جعفری میں۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم ذرا بالائی منزل والوں سے ذرا، بالائی منزل کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے ویسے، جب میں لوہے قرآنی کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے۔ ذرا دیجیے انہیں مائک دیجیے جی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ جی۔ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، جی 10 ایئرس بلو 10 ایئرس بچے ضد کرتے ہیں آج کل روزہ رکھنے کے لیے، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے وہ بہت ہی ٹف ہو جاتا ہے۔ ویسے آلدو ابھی تک کیس نہیں آیا کہ روزہ ٹوٹے، اگر ٹوٹے گا یعنی اگر پی لیں یا کوئی ایسی سچویشن آئے تو کفارہ کیا ہوگا؟ کیا مولانا عمران صاحب کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم بچوں کے اوپر چونکہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو اس لیے اگر بچہ روزہ رکھتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے بھی حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے تاکہ اس کی نماز کی عادت پڑے۔ ایسے بچوں کو روزے کے اعتبار سے جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جتنا تھوڑا تھوڑا وہ لے کے، لیکن اگر توڑ دے تو کوئی اس میں کفارہ نہیں۔ حضرت جی بلکہ تشویق دلانے کے لیے اور تھوڑا سا اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس رنگ میں رنگتا چلا جائے، تو ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے جنرل معاشرے میں کہ بیٹا تم 4 بجے تک روزہ رکھ لو۔ ہاں اچھا اچھا اچھا، چلو اب 4 بجے انکریج کرنا اچھی بات ہے۔ فقہی روزہ 4 بجے تک کا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن 4 بجے تک کا روزہ رکھ لو، چلو 6 بجے تک کا روزہ رکھ لو، چلو دن میں 2 رکھ لو۔ ہاں اچھا، دن میں 2 رکھنے پھر وہ آنکھوں کا بھی زبان کا بھی زیادہ ہو جائیں گے، پھر وہ سب کو وہ بڑوں کو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ذرا اس جانب سے ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ چاروں کی نمائندگی ہو جائے نا بھرپور طریقے سے۔ جی آپ انہیں دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے کیا بھی ہے، کہ کہتے ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں ان کو جہیز میں ہم نے سب سامان دے دیا، اس کے بعد ان کا جائیداد میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی کو جو پالنا، اس کی پرورش کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کو پالتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے پھر اس کو اپنے گھر کا کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے یہ جہیز میں دے دیا بس یہ ہو گیا، لیکن جہیز کہتے ہیں کہ بیٹی کو جب آپ رخصت کرتے ہیں تو اگلے گھر میں جو جا رہی ہے تو اس کی ضروریات زندگی کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا کچھ لوازمات اس کو ساتھ دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو جہیز دیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی جو کچھ میں نے دیا تھا وہ دے دیا، یہ وراثت میں ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اگر تمام بیٹے اور بیٹیوں کو بانٹ رہا ہے تو وہ وراثت نہیں کہلاتی، وہ اس کا تحفہ کہلاتا ہے، تو اس میں بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق نہیں ہوگی، سب کو برابر دے گا۔ جی ہاں، اس کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا آدھا ہوتا ہے اور بیٹوں کا پورا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کی حد تک تو معاملہ وہی ہے کہ جب آپ نے جہیز دیا اس کا کوئی تعلق وراثت سے نہیں ہے۔ جیسے اگر اپنے کسی بیٹے کو آپ نے تحفہ دیا ہے اس کا کوئی تعلق وراثت کا تعلق ہی اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے گزر جائے۔ ابھی تو الحمدللہ آپ زندہ ہیں۔ ایسا کرنا بہت بڑا ظلم۔ جی وسیم، ایک آخری سوال لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس وقت اس کے حساب سے، ایک آپ جی ان کو دیجیے گا مائک پلیز۔ اچھا یہ ظلم ہے۔ السلام علیکم۔ السلام جی بھائی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس عورت کا کوئی محرم نہ ہو
تو وہ کیا حج پہ جا سکتی ہے؟ بتاؤ، اجازت ہے اس کو؟ جی حضرت، یہ مسئلہ ہمیں بھی بہت رہتا ہے، شوہر نہ ہو یا محرم نہ ہو. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی جو بات ابھی چل رہی تھی اس پر صرف ایک روایت حصول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن بچیوں کو جہیز دے دیا گیا اور پھر سمجھے کہ وراثت نہیں رہی ان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قطع میراث وارث ہی، جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹ دیا، فرمایا قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ رب کریم اس شخص کا جنت سے حصہ منقطع فرما دے گا. سن لو بھائی. لہٰذا وہ لوگ کہ جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، وراثت کے حصوں کو منقطع کرنے اور اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب کریم جنت سے ان کا حصہ منقطع فرما دے. اور بھائی نے جو سوال کیا عورت کے سفر کے حوالے سے محرم کے بغیر، تو دیکھیں یہ معاملہ صرف سفر حج کا نہیں ہے، بلکہ علماء نے ایک خاص اس کی لمٹ مقرر فرمائی، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہے، اور وہ مقدار ہے تقریباً 92 کلومیٹر. تو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ. اب چاہے پھر وہ حج ہے، چاہے عمرہ ہے، یا چاہے وہ ویسے ہی کہیں جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے اپنے سفر ہے، وہ خاص مقدار اس کی متعین کر دی کہ اتنی یا اس سے زیادہ اگر وہ سفر کرے گی بغیر محرم کے تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بغیر محرم کے سفر کے ممانعات کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ عورت کے جو اللہ اور اس کے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر بغیر محرم کے سفر نہ کرے اتنی مسافت کا. اس کے بارے میں پھر روایتیں مختلف آئی ہیں، ان سب کو پھر ملا کر ایک مقدار متعین کی گئی. تو حضور شروع میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورت ایمان رکھتی ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو پھر اسے ان تمام احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وسیم ایک آخری لے لیں جلدی سے. جی جی. کہ یہ جو بیٹیوں کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک حق ادا ہونا رہ گیا تھا کہ شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا سے منسوب کل دن تھا، تو حضور اپنی بیٹی کو خاص چومنے کے ساتھ سونگھا بھی کرتے تھے، استشمام فرماتے تھے. اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ سونگھتے کیوں ہیں، تو فرمایا کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں اپنی اس بیٹی سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اس لیے خدا مصطفیٰ مرتضیٰ، کسی نے بہت خوب کہا، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ. سبحان اللہ. ایک بات چونکہ ہمارے پاس اس سے مسائل آتے ہیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ اولاد میں سے کسی کو محروم کر دینا یہ مطلب ظلم ہے، کسی ایک کو زیادہ دینا اور ایک کو بالکل نہ دینا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سناؤں گا، تمام ویورز بھی اسے سنیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خاتون اور ایک اس کے شوہر حاضر ہوئے بچے کو لے کر. عرض کی یا رسول اللہ یہ اس کی ماں کچھ دینا چاہتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اور اولاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے. فرمایا جو اس کو دے رہی ہو وہ اوروں کو بھی دو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا کہ فلا تشہدنی علی جور، تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا. اللہ. ویسے مولانا کل حضرت فاطمۃ الزہرا کا یوم وفات بھی تھا، تو اللہ کے نبی کیسے پیار کرتے تھے ان سے، کچھ اس کے بارے میں بتا کے ہمارا یہ سب کا ایمان گرم کر دیجئے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ السلام ہماری امی جان اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آمین، ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب بھی کسی سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں ہماری امی جان اماں فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب بھی ملا کرتے تھے ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو سونگا کرتے تھے، اور جواب پوچھنے پہ یہی فرمایا کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب واپس آتے تو آ کے انہی کو پہلے ملا کرتے تھے. اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا چلا جاؤں بیٹیوں کے متعلق. ایک صحابی آیا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی اچھا کام کیا، اس سے بھی مجھے کوئی اجر اور ثواب ملے گا؟ تو آپ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کیا تم نے ایسا کام کیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ میرا اونٹ چوری ہو گیا، اونٹ کی تلاش میں نکلا تو چور کے گھر تک پہنچ گیا، تو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. میں نے آواز ساری سن لی. جھگڑا اس بات پہ ہو رہا تھا کہ بیوی کہہ رہی تھی بیٹی کو چھوڑ دو، اور خامن کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے اس کو زندہ ذبح کرنا ہے. حتیٰ کہ خامن غالب آیا اور اس نے بچی کو پکڑا اور باہر لے کے آ گیا. تو میں باہر کھڑا تھا، میں نے اس کو دیکھا اور کہا یہ بیٹی میرے حوالے کر دے. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں چور ہوں، میں تو پکڑا گیا ہوں، کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ بیٹی میرے حوالے کر دے، یہ اونٹ بھی تجھے دے دیتا ہوں.
تو کہنے لگا کہ ایک نہیں 2 مجھے دو، پھر یہ بیٹی تمہارے حوالے کروں گا. الٹا وہ نخرے پہ آ گیا. یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں اس کو دے دی اور اس بچی کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئی اور اس کی میں نے شادی کی، غیر بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ایسے میں نے کئی معاملات کی، کیا اس پہ مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسی کا تو بدلہ ہے کہ تو آج صحابی رسول بنا ہوا. اللہ اکبر. تو غیر کی بیٹیوں کے ساتھ. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. جناب ٹیکنالوجی کی یہ دنیا ہے. ٹیکنالوجی نے جہاں پر بہت سارے مسائل پیدا کیے، وہاں پر ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال نے بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے. بلکہ اکثر جگہوں پر تو براہ راست ٹیکنالوجی کے اچھے استعمال سے روحانیت اور معرفت پر آپ بڑے مثبت اثرات دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں بھی کچھ اسی طریقے سے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا میں موجود افراد وایا اسکائپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے روزانہ سحری کی ایک مہمان ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں جن سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بس ایک میرے پاس کمرشل اناؤنسمنٹ ہے زونگ کے کسٹمرز کے لیے جو کہ اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر سکتے ہیں اور زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں، جس میں شامل ہے نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ، قصص الانبیاء اور مولانا طارق جمیل جیسے علماء کے بیانات اور بہت ساری دینی معلومات. اسی حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ آپ کے پاس ہے؟ جی وسیم، کہ میری بھی یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ زونگ کے سبسکرائبرز کے لیے ہے کہ وہ وائی لکھ کر 9904 پر ایس ایم ایس کریں اور میری پڑھی ہوئی تمام نعتوں کی لسٹ میں سے جو پسند ہو اسے آر بی ٹی بنائیں. جیسے نمبر 1 پہ محمد کا روزہ ہے، نمبر 2 پہ تمنا دل، نمبر 3 پہ مولا یا صلی، نمبر 4 پر میرا دل بدل دے، نمبر 5 پر مکہ یاد آتا ہے. جی جناب، تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کی سحری کی مہمان کی جانب. آج ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ مجھے بتایا گیا ہے کہ وایا اسکائپ کنیکشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، کوشش کرتے ہیں انہیں دیکھنے کی اور ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے مزاج ہے، کیسی ہیں آپ، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی نادیہ بات کر رہی ہوں لیسٹر. کہاں سے؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سب کو سلام. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لیسٹر یو کے سے. لیسٹر یو کے. لیسٹر وسیم، ملاقات ہوئی تھی 2-3 سال پہلے جب آپ رمضان فیسٹیول میں یہاں آئے تھے. میں بالکل آیا تھا. اور وسیم، لیسٹر کے بارے میں اپنے تمام سننے والوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لیسٹر یو کے میں ایسے ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی مسلمانوں کے کسی شہر میں آ گئے ہیں. وہاں آپ کو اتنے باپردہ خواتین اور آپ کو باشرہ مرد حضرات ملیں گے اور شلوار قمیض میں، اور وہاں پر یو کے کی ٹاپ پوسٹس میں اور ان کی گورنمنٹ کے اندر اور وہاں پر بہت ہی اچھا ماحول ہے. بس تو ہم اپنے یو کے کے اگلے دورے میں پھر لیسٹر بھی جائیں. لیسٹر مس ہو گیا تھا ہم سے. جی انشاءاللہ اگلے سفر میں ہم لیسٹر ضرور جائیں گے. تو وہاں پر اس وقت آپ لوگ رمضان کیسے منا رہے ہیں؟ جی بالکل اچھے سے منا رہے ہیں. ہمارا تو ماشاءاللہ سے 20.5 آورز کے روزے ہیں. تو ابھی ہمارا 1.5 گھنٹہ ہی ہوا ہے، روزہ افطار ہوا ہے. ابھی میرے ہسبینڈ نکلے تراویح کے لیے، کیونکہ ہمارا جو سحری کا ٹائم ہے وہ جو اینڈ ہوتا ہے 1:10 تو 1:10 پر سحری اینڈ ہو جائے گی. اچھا. اور روزہ کتنے بجے کھلتا ہے؟ افطار کا وقت کیا ہے وہاں پہ؟ 9:34 ہے. 9:34 کراچی والوں، اللہ تعالیٰ دیکھ لو. یہ کراچی والے آدھے جو میری آڈینس ہے 7:30 بجے میں سب شکوا کرتے ہیں. میری آدھی آڈینس بے ہوش ہو گئی یہ سن کر. اور ان کی سحری ہوتی ہے 1 بجے. ہمارے تو جو 7:30 انہوں نے سب نے لیسٹر آنے کا پروگرام کینسل کر دیا. کم سے کم رمضان میں تو کسی نے رمضان کے بعد آئیے جب بھی آنا ہو، لیکن یہ رمضانوں میں تو ماشاءاللہ سے بہت ہمیں کمانے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. اچھا تو بہن یہ کون سی مسجد کے قریب ہے آپ کا گھر؟ ہمارا مسجد کے اوپر ہے، اس کے کافی نزدیک ہے. مسجد عمر. اچھا. یہ مولانا آدم صاحب کی مسجد ہے؟
جی نہیں مولانا اعظم صاحب جی وہاں پہ وہ بھی کافی نزدیک ہے ہم سے. جی جی اچھا وہ بھی نزدیک ہے آپ سے. یہ مولانا خلیل صاحب کی مسجد ہے. مولانا خلیل صاحب نوجوان سے جو ایک عالم ہے. نہیں مولانا خلیل صاحب کی تو کیپر اسٹریٹ پر ہے, وہ دوسری جگہ پر ہے. اچھا 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 اچھا. میں کیونکہ میرا بہت آپ کے شہر آنا ہوتا ہے اور علماء کرام سے میرا بہت وہاں پر ملنا جلنا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے شہر میں. اچھا مجھے ویسے یہ تو بتائیے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں جو خاص طور پہ بڑے تو پھر بھی ذرا صبر کر لیتے ہوں گے, یہ بچوں کے لیے مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ 20-21 گھنٹے کا روزہ ہے تو بڑا ٹف نہیں ہو جاتا, اسپیشلی فار کڈس؟ اور بچے تھوڑے ضد تو کافی کرتے ہیں. میرا بیٹا کل کافی ضد کر رہا تھا. یہ تو صرف ہے 8-8.5 سال کا. کافی بیٹے نے کہا اسکائپ کنیکشن بند کرو, یہ جو ہے نا یہ میرے روزے پکے ہو رہے ہیں. تو چلیں, لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. لیسٹر یو کے سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بھی ہمارے سحری کے مہمان بن سکتے ہیں, رمضان کے مہمان بن سکتے ہیں. ہم نے آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے جو کہ ہماری اسکرین پر وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے, جس پر آپ اپنا اسکائپ آئی ڈی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہم لکی ڈراز کے بعد کوئی ایک صارف کو سلیکٹ کرتے ہیں جن سے ہم خود رابطہ کرتے ہیں, کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر یہاں پر ان سے گفتگو ہوتی ہے. ہماری آج کی مہمان تھی یو کے. آپ نے میرا بڑا دل خوش کیا وسیم, لیسٹر سے لے کر. دیکھیں آپ, ہم ان کے نصیب. جناب شان رمضان نشریات کا سلسلہ جاری ہے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ذرا سا ایک چینج بھی ضروری ہے, تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرنا اور ذرا سا تفریح کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم حاضر ہیں اپنے سیگمنٹ لوہے قرآنی کے ساتھ, جس کا آغاز ہم کر دیں گے. اور سب سے زیادہ سوالات اس طرف سے ہوں گے جو آڈینس ہمیں ذرا زیادہ پرجوش نظر آئے. ہاں جی, آغاز کریں گے شاعری سے. کیوں موبائل کا ہے یہ سوال. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آتا ہوں یہاں نہیں آئے گا تو وہیں آ کے سوال پوچھوں گا, جواب دے کے سوال نہ ضائع کریں. ہاں جی, کسی نے ایسے کوئی اپنی طرف سے کوئی گیس کرنا ہے تو کر سکتا ہے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. دیجئے مائک دیجئے. علامہ اقبال. میں نے کیا پوچھا ہے؟ مصرع پورا کرنا ہے. ہاں جی, دے دو اس کو, آ رہا ہے. ہاں یہ آ جائے گا. دو. ہاں چلو یار, تو پھر مائک کیوں مانگا تھا؟ نہیں چلیں چھوڑیں. دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے, کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ جی غلط. چلیں, لیکن یہ زینب کا یہ گفٹ ہیمپر ہوا ہے آپ کا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سفر کس ملک کی طرف کیا تھا؟ بتائیے, مائک دیجیے ان کو. شام میں سفر کیا تھا. کیوں موبائل ہو گیا آپ کا؟ کیوں موبائل کا اگلا سوال. مسجد اقصی کس ملک میں واقع ہے؟ کس ملک میں واقع ہے؟ ہاں جی, وہ ہاں وہی مسجد اقصی. ہاں وہی مصر میں. ہاں مسجد اقصی مصر میں واقع ہے. یہ لیجیے آپ زینب کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر. ہاں جی بتائیے. سعودیہ عرب. سعودیہ میں کس جگہ پر ہے ویسے؟ یہ مکہ میں. مکے میں نا. ہاں, اسٹریٹ نمبر کیا ہے, گلی نمبر کیا ہے؟ مطلب کانفیڈنس چیک کریں بھیا. لیکن بہرحال اب انعام تو دینا ہے. ارے بیٹا مجھے تو نہ مارو. زینب کوکنگ آئل کا یہ گفٹ ہیمپر لیجیے آپ. کون بتائے گا؟ ان کو دیجیے مائک, ان کو دیجیے, جلدی بتائیں. ہاں مدینے میں. مدینے میں نہیں. چلو بھائی کھڑے ہونے والوں سے نہیں, بیٹھے جو کھڑے ہوں گے ان سے نہیں, بیٹھے. ہاں جی, مسجد اقصی کس ملک میں واقع ہے؟ ان کو دیجیے مائک, ان کو دیجیے مائک. ہاں جی, ایران ہے. ایران, شاباش. فلسطین. مسجد اقصی واقع ہے فلسطین میں. کیوں موبائل ہو گیا آپ کا؟ شعر مکمل کریں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. قتل نہیں کرتے, نظروں سے گرا دیتے ہیں. کیوں موبائل چاہیے مجھے؟ ہاں یہ شعر صحیح سنا ہے پہلے. اچھا, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. قتل نہیں کرتے, نظروں سے گرا دیتے ہیں. یہ کسی ٹارگٹ کلر نے لکھا ہے آپ کے خیال میں؟ یہی ہے میرے پاس ہے, بک میں یہی ہے. ہم تو دشمن کو بھی
पाकीज़ा, अरे सही से उठाओ, सही जवाब दे दो। चलो अगला सवाल अगला सवाल मोबाइल चाहिए वसीम भाई, मोबाइल। सही जवाब दे दो जल्दी से। कौन से नबी अपने बेटे के गम में नाबीना हो गए थे, बताइए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। मोबाइल, हाँ सही जवाब, थैंक यू। तालियां बजाते हैं इनके लिए, मोबाइल। लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी, ये माइक पे कब्जा करने के बाद इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब ये शेर तो मुकम्मल करना पड़ेगा, करें। हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। हाथ उठाते नहीं, क्यों मोबाइल हो गया आपका, तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, चलें हम जरा आते हैं ऊपर वालों की तरफ, जल्दी से आ जाए, ऊपर ऊपर आ जाए। ठीक है जनाब, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम बताइए। क्यों मोबाइल ले जाइए, अरे बैठ तो जाएं, खड़े अचानक जज्बात में आए थे लोग। हाँ जी बताओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम। या अल्लाह मेरे मालिक, आ जाओ। वैसे मैं तो मारने लगा हूं इसमें से। जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये रखिए। क्या नहीं, अच्छा पहले उस तरह की आवाज निकालने सर आपने मुझे बुलाया। हाँ दोबारा, हाँ इस तरह बुलाया इन्होंने मुझे। हाँ जवाब तो दे पहले। पक्की बात है जी, दे दिया जाए आपको मोबाइल, और अगर ना दिया जाए तो कोई मसला नहीं, पक्की बात। चले छोड़ दे दें, चले। क्यों मोबाइल हो गया आपका, तालियां। क्यों मोबाइल मुझे चाहिए, एक क्यों मोबाइल मैंने वहां देना है, जल्दी से ले आइए, जल्दी से, वक्त कम है। यहाँ से आखिरी सवाल, जल्दी से ले आइए। किस गज़वे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, बताइए। बैठ जाइए, इस दौरान ये सर्विस का गिफ्ट नंबर रखें आप। हाँ जी बताइए, चले जी बताएं। गज़वे ओहद में हुए थे। क्यों मोबाइल आपको दिया जाएगा, और ये क्यों मोबाइल भी आ रहा है, एक वहां पर एक आपके, और ये सर्विस का गिफ्ट नंबर है आपके लिए। चले जनाब, एक क्यों मोबाइल लेकर मुझे यहाँ पे आ जाइए, ताकि मैं आखिरी सवाल कर सकूं। यहाँ पर कुरान मजीद की किस आयत को आयात का सरदार कहा जाता है। एक क्यों मोबाइल आपने उनको देना है, ठीक है जी। किस आयत को आयात का सरदार कहा जाता है, बताओ। आयतुल कुर्सी को कहा जाता है। क्यों मोबाइल हो गया आपका। हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। ये जे डॉट का ये गिफ्ट नंबर आपके लिए है, ये ज़ैनब का आपके लिए, और जे डॉट का ये है आपके लिए, और ये है जे डॉट का, उसको दीजिए वो पीछे, ताकि कोई महरूम ना रहे। शान रमज़ान में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमज़ान हो, सहर का वक्त हो, मोहब्बत की बातें हो रही हों, अकीदत की बातें हो रही हों, साथ साथ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ज़रा हंसी मजाक और तंज़ो मिज़ाह का सिलसिला जारी हो, और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी महफिल मुकम्मल हो जाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के बग़ैर। इसी सबब हम ये इस सेगमेंट का ख़ास एहतमाम करते हैं लहने इश्क का। और आज जो हमारे साथ मदा खां मौजूद हैं इस शान रमज़ान में पहली मरतबा, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इन्हें ज़हमत देते रहेंगे। अपने से अंदाज में पढ़ते हैं, अपने से खुलूस में पढ़ते हैं, अपने ही एक मिजाज के साथ पढ़ते हैं, डूब कर पढ़ते हैं, और क्या खूब अंदाज में पढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुलबुल पाकिस्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस शहर रमज़ान में, शान रमज़ान में हमारे लिए। और इंशाल्लाह आपको आगे भी ज़हमत देंगे। किस कलाम से इब्तिदा कीजिएगा इंशाल्लाह? हमद बारी ताला से आगाज़ करते हैं। यूसुफ भाई शायर अल्लाह ताला के हमद बयान करने की कोशिश करता है। उसने मारूज़ा कहा कि ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, कलम को जलाल दे। ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, कलम को जलाल दे। तहरीर को हसीन बना, खदो खाल दे। तहरीर को हसीन बना, खदो खाल दे। वाह वाह वाह।
خد و خال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے حمد باری تعالیٰ مختلف تراکیب اختیار کرتے ہیں لکھنے والے حمد اس طرح بیان کی کہتا ہے شاعر کہ اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے جس کو دل کہتی ہے وہ ساغر جم دیتا ہے سبحان اللہ وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کن فیکون سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو وہ ہو جاتا ہے حمد باری تعالیٰ یہ بھی معروضے کا انداز ہے علامہ کی بارگاہ میں شاعر اپنا معروضہ پیش کرتا ہے کہا کہ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ کرم سے اپنے کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے جدھر دیکھوں نظر آئے تیرے انوار یا اللہ رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے آزار یا اللہ مجھے کل 5 شعر پڑھنے ہیں چوتھا شعر کہتا ہے شاعر
کہ تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی میرے مولا، تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی تیرا کعبہ، تیرے محبوب کا دربار یا اللہ 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 کرم ایسا ہو مجھ پر کربلا والوں کے صدقے میں، کرم ایسا ہو مجھ پر کربلا والوں کے صدقے میں، رہوں بن کر غلام احمد مختار یا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنے۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔